علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، ماہ رمضان الحمدللہ آج جو ہے شروع ہو جائے گا، تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ماہ رمضان شریف کا روزہ کن لوگوں پر فرض ہے۔ تو اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیں تاکہ روزہ ہمارے اوپر اگر فرض ہے تو ہماری کوئی بھی روزہ قضا نہ ہو، کوئی بھی روزہ نہ چھوٹے۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ جو فرض ہے تو ان مسلمانوں پر فرض ہے جو بالغ ہوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو جو بھی بالغ ہے اس پر روزہ فرض ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، یعنی سمجھدار ہو، دماغی جو ہے بگڑی ہوئی ہو، جس کی حالت بگڑی رہتی ہے تو ان پر فرض نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ کہ وہ مقیم ہو، یعنی جو مسافر ہوتا ہے، جو 92 کلومیٹر کے سفر کے سے جو اپنے گھر سے نکلا تو وہ مسافر کہلاتا ہے، تو اس پر فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر سفر پر کوئی زیادہ طاقت نہیں ہے اور افطار کا انتظام ہے تو ان کے لیے بھی روزہ رکھنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن مسافر کو روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح تندرست ہو پر فرض ہے، یا اگر اس طرح کی بیماری لگی ہوئی ہے کہ اگر ٹائم پہ اگر دوا اگر لے گا تو اس کی بیماری جائے گی یا اس کے جان کو خطرہ ہے، صورت میں جو ہے ان پر وہ اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں رمضان کے مہینے میں اگر ایسی بیماری ہو گئی تو روزہ ہو سکتا ہے۔ جب ان کو مل جائے گی تو ان کو پھر جتنے روزے چھوٹیں گے بعد میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح کہ عورت نفاس سے بالکل پاک ہو، کیونکہ عورت اگر حالت میں روزہ کی اجازت نہیں ہے یا نفاس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو جتنے دن کے رہیں گے اتنے دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گے، اور بعد جو سال میں جو 11 مہینے ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ جتنے روزے جو ہے ان اس کی وجہ سے چھوٹیں گے، روزوں کی ان کا قضا کرے گی۔ اسی طرح نفاس والی عورت ہے، بچہ ہونے کے بعد جو خون وہ خون نفاس کہا جاتا ہے، تو جتنے دن خون نفاس کی وجہ سے روزے قضا ہوئے، روزے نہیں، تو جب صحت ملنے کے بعد میں وہ سال میں جو 11 مہینے ہوتے ہیں اتنے روزوں کی وہ قضا رکھے گی۔ تو کل ملا کے بات یہ ہوئی کہ روزہ کن فرض ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا، یہ پہلی شرط ہے، اور دوسری شرط یہ کیا ہے کہ عاقل ہونا، نابالغ پر یہ جو دماغی توازن جن کے بگڑے ہوئے ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ ہونا یہ بھی فرض ہونے کے لیے شرط ہے، اگر نابالغ بچہ ہے 10 سال کی عمر ہو چکا ہے روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے بھی رکھوائے اور ان کو عادت کے لیے ایک آنے کے لیے، البتہ لیکن روزہ پر فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے وہ آپ نے سماعت کی۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ کن صورتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، تو وہ لحاظہ کریں تاکہ ایسی مجبوری ہمارے پاس پائی گئی تو لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ اگر چھوٹ جائے گا تو ہم گنہگار نہیں ہوں گے بلکہ وہ بعد میں۔ لیکن یاد رکھیں جب یہ مجبوریاں ختم ہو جائیں گی، جب ہماری یہ عذر ہمارا ختم ہو جائے گا تو میں اتنے کی پھر قضا کرنی پڑے گی۔ تو کن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ تو پہلا تو یہ کہ مسافر ہے، یعنی 92 کلومیٹر سفر کے ارادے سے جس نے اپنے سے نکلا تو وہ شریعت مسافر کہتا ہے، تو ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ روزہ اگر نہیں رکھے گا تو وہ روزہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر سفر میں اگر دشواری نہیں ہے، روزہ میں کوئی دقت نہیں ہے، افطار کا انتظام ہو جائے، چونکہ آج کل ٹرینوں میں سفر کیا جاتا ہے، میں سفر کیا جاتا ہے، پلین میں سفر کیا جاتا ہے، ان میں روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ مسافر کو یعنی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیمار، جس کی بیماری اس درجے کی ہو تو اگر وہ ٹائم پہ دوائی نہیں لیتا ہے تو بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی یا پھر اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں ان کو روزہ
نہ رکھنے کی جو ہے شریعت اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح حاملہ عورت ہے جن کے شکم میں بچہ ہے، اس کو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی جان کو یا اس کی جان کو خطرہ، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت جن کے اگر اگر وہ روزہ رکھے گی تو ان کے بچے کو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا، اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو۔ لیکن اس زمانے میں چونکہ آج کل بچوں کو طرح کی چیزیں پلانے کی نکلی ہے، لیکن اس زمانے میں سمجھے کہ وہ دودھ پلانے کی اتنا کوئی خاص عذر نہیں دیا، تو اسی حاملہ عورت ہے تو ان کو بھی روزہ نہ رکھ، اگر اس کی جان کو خطرہ تو یہ ہے تو اس وجہ سے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یاد رکھیں روزہ اسی طرح شیخ خانی کہتے ہیں کہ ایسی عمر پہنچ گیا کہ جس کو یہ طاقت ہے اور نہ آئندہ جو ہے اس کو ایسی طاقت آنے کی وجہ ہے کہ وہ روزہ پائے گا، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر سالے میں رمضان دھوپے میں روزہ رکھنے کو دقت ہوئی ہے کی وجہ سے لیکن تالے میں رو سکتا ہے تو تالے میں وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ لیکن اگر وہ کل ہی کو نہ ٹھنڈ کالے میں رکھ سکتا ہے اور دو کالے میں روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کے مسئلہ کیا ہے، ہر میں صدقہ دے گا، صدقہ کرے گا، لہٰذا اس کو بالکل روزہ تو اس کی قضا کرنے کی ضرورت ہے اور رمضان کے میں روزہ رکھنے کی اس کو جو ہے ضرورت ہے، بلکہ اس کو اجازت دی ہے شریعت نے کہ وہ روزہ رکھے اور وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لے کہ روزہ روزہ کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ صبح صادق سے کر غروب آفتاب تک جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے یہ بالکل ٹائم معلوم کر جائے کہ کا آخری وقت کیا ہے تو اس کے 1-2 منٹ پہلے یا چند منٹ پہلے ہی سحری کر لیا کرے۔ اسی طرح افطار کا ٹائم بالکل معلوم کر لیا جائے کہ یہ اذان کا انتظار نہیں، بلکہ اگر اذان نہ بھی ہو ٹائم پہ تو اذان کا انتظار نہ جائے، بلکہ ٹائم اگر ہو جائے تو روزہ نہیں ہے۔ روزہ کا سحری کا آخری ٹائم اور افطار کا ٹائم کیا ہے یہ اچھی طرح سے کر کے روزہ وغیرہ کھول لینی چاہیے۔ تو یہ بات چونکہ رمضان کا مہینہ اللہ انشاءاللہ آج جو ہے شروع ہو جائے گا، چاند اگر ہو گیا تو اسی لیے یہ مسائل اچھی طرح سمجھے اور اس پر عمل کریں، اور تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوسروں اور ہمارے چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب بھی کر دیں۔ السلام علیکم۔